بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمل ایکچوریل آپ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا لے کے آیا ہوں، اور یہ ہفتہ آپ کا 21 فیبری سے 28 فروری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسٹارٹ ہفتے کا آپ کا وہی موڈ ہوگا جو پچھلے ہفتے آپ نے اینڈ پہ چھوڑا تھا، جو سیٹرڈے اور سنڈے آپ مصروف رہے۔ 9 کا لارڈ آپ کا 12 میں تھا، تو اچھی پوزیشن تھی۔ کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جب 12th ہاؤس جب آ جاتا ہے نا، تو تھوڑا سا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے کی کوشش زیادہ بنتی ہے۔ تو 9 کا 12 میں جب گیا لارڈ، تو کوئی مذہبی رہنما خاص طور پہ نا کوئی ایسی بات نہ کر لیں جس سے نہ کوئی سبکی ہو سکے، کوئی سکینڈل بن جائے، یا آپ نے بھی کوئی ایسا انجانے میں کوئی ایسا قدم نہ لیجیے گا جس سے کافی آپ کو پرابلم نہ آ جائے۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے رہنا۔ 9 تو اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہے، وہ ایڈوانٹیجز لینے ہیں آپ نے، نہ کہ ایڈوانٹیجز آپ اپنے خراب کر لیں۔ تو ایڈوانٹیج کے ساتھ اپنا یہ جو 9 ہاؤس اس دن تو آپ کے ایجوکیشن کا، فارن ایجوکیشن کا بھی، وہاں پہ بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیج مل جائیں گے، بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ آپ کی انٹیوشن بڑی اچھی ہوگی، اور سرچ ورک میں بڑا اچھا آپ کو مل جائے گا۔ فیم میں اضافہ ہوگا، فورن ٹریولنگ اگر ہوتی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی۔ غور و فکر، میڈیٹیشن، یہ سارا آپ کے وجدانی کیفیت، الہام، یہ سارا کچھ آپ کے فیور میں ہوگا۔ تیسرے بچے کی کنسیپشن کے بھی چانسز آپ کے بن جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں 24 25 تو 22 23 آپ کا، تو 10th کا لارڈ 12ویں گھر میں، تو پھر وہی آ گیا کہ اسٹیٹس پہ نا آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا، کہ کوئی خواہشات پہ، نیگیٹو خواہشات پہ اب خرچ کرنے میں، کوئی اپنی جائیداد بیچ کے کوئی معاشی اپنے کوئی نہ کوئی پیسے اپنے ضائع کرنا کسی انلیگل افیئرز میں، یا ہڈن افیئرز میں، یہ کہہ لیں کہ دوسری شادی پہ، تو یہاں کوئی جوش میں آ کے کوئی اپنی فیکٹری نہ بیچ دیجیے گا، کہ آپ فرض کریں آپ کا کوئی افیئر چل رہا ہے، ہڈن افیئر چل رہا ہے، یا آپ کا، تو وہ کہے گا نہیں میرے فیکٹری میرے نام لگا دیں، یا کوئی جو بھی آپ کی گھر ہے یوں، تو وہ کام بالکل نہیں کرنا۔ وہ سارے لے کے پیسے وہ بندہ نا آپ کا دور ہو جائے گا، جس سے دنیا کے سامنے معاشی و سماجی کمزوری آپ کی ظاہر ہوگی۔ کمائی ہوئی دولت بھی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ نے اپنی عیاشی میں سب کی پرواہ کیے بغیر ذاتی سکون کے لیے نہ صرف خود کو تباہ کریں گے، بلکہ اہل خانہ کے بھی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے چلنا ہوگا۔ تو یہ تو آپ کا آ گیا نا 10ویں کا لارڈ آپ کا 12ویں گھر میں۔ تو ویسے یہاں پہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے، تو بڑے ایکٹیو ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، محنت کرتے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اپنے بزنس میں بھی، اور بڑی ہوشیاری سے، بے دیدے ہو کے، بے لحاظے ہو کے اپنے سٹیٹس پہ کام کریں گے، اور خوب اپنے بزنس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کسی دوسرے کی لیگ پولنگ یا ٹانگ کھینچتے بھی نظر آ رہے ہیں، اور کسی کو کھینچ کے پیچھے کر کے یا لائن کراس کر کے آگے جانے کی کوشش کریں گے۔ وقتی طور پہ تو کامیابی ہوگی، لیکن بعد میں آپ کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے کسی کا دل آزاری ہو۔ یہاں پہ آپ کو فائدہ ہوگا، ایڈوانٹیجز ہوں گے، وہ ایک دم آپ کو بوسٹ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں 24 25 یہاں پہ 11ویں کا لارڈ دوسرے میں ہے، تو یہاں پہ بھی آپ یہ بیسٹ پوزیشن بنی ہوئی ہے، بہت اچھی آپ کا یہاں پہ سسٹم چلے گا۔ بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں گے، بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے، ان کے تعلیمی اخراجات کریں گے۔ آپ کے اہل خانہ اور دوست آپ کے کمائے ہوئے پیسے سے جو بھی وہ بینک میں سنبھال کے رکھیں گے۔ باہر سے اگر آپ کام کرتے تو اپنے فیملی کو پیسے بھجوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہت دے گا، اور یہاں پہ آپ دوسرے رشتہ داروں کو بھی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کافی کہہ لیں کہ یہاں پہ خوف اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر کے۔ تو 11واں گھر ہے، بڑوں کے ساتھ انٹریکشن، کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ کوئی وش یا
آپ کا کوئی نہ کوئی امبیشنس پورا ہونے کے پورے چانسز ہیں. ان کیس اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی طے ہو جائے گی. الیکشن میں کسی میں حصہ لیا تو وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. لٹیگیشن کیسز میں بھی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا. تو یہاں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی ڈیزائر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. رول آف اسپاؤس ان جو ڈومیسٹک ایشو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. لیفٹ آرم تھوڑا سا دباؤ میں آ سکتا ہے. آگے چلتے ہیں 26 27 ایکویرین. یہاں پہ 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے اور یہاں پہ مارس بھی بیٹھا ہے اور ساتھ وینس بھی اور مون بھی ہے. تو یہ کمبینیشن ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کمبینیشن ہے. تو 12ویں کا لارڈ جب پہلے گھر میں جاتا ہے تو آپ بعض دفعہ ایسا اننیسیسری آپ کی کنورسیشن ہو جاتی جس کو آپ تو نہیں محسوس کرتے لیکن دوسرا بندہ بہت محسوس کرتا ہے. تو سوچ سمجھ کے بولیے گا, سیریس رہنے کی کوشش کیجیے گا. اپنے راز کسی کو نہیں دینا, اپنے آپ کو اوپن نہیں کرنا, راز و نیاز کی تمام باتیں سب کے سامنے نہیں کرنی. اور آپ کو یہاں پہ پھرنے, سیر کرنے اور خوش گپیوں کا شوق رہے گا. لوگوں کے ساتھ گھومنے پھرنے, سیر کرنے اور مختلف جگہ پہ جا کے آپ انجوائے کریں گے. نیند بہت آئے گی, جگہ جگہ رک کے آپ سیر سپاٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ایک تو مارس آپ کا 12ویں گھر میں ہے تو اننیسیسری اخراجات نہیں کرنا, غصہ بڑھائے گا. ایسے ہی جوش و جذبے میں آ کے فضول چیزوں کی اخراجات شروع کر دیں گے. وینس ساتھ بیٹھا ہے, وہ چیزیں جو گھر پہ پہلے بھی موجود ہے وہ بھی خریدنا شروع کر دیں. ایسے گاڑی جی اب نیا ماڈل آ گیا, نئی گاڑی رکھ لوں, نیا موبائل ہے میں وہ لے لوں. اننیسیسری وہ کہتے ہیں وہ اپنے بجٹ کو خراب کرنے میں ماشاءاللہ بہت ہی آگے ہوں گے اور وہ چیزوں پہ پیسے ضائع کریں گے جس کی ضرورت نہ ہوگی. بس اپنے غصے کو کنٹرول کرنا, ایک دم ریکٹ نہیں کرنا, شاؤٹ نہیں کرنا, اونچی نہیں بولنا, گالیاں نہیں نکالنی. تو یہ ایک آپ کا رہے گا. تو یہاں پہ وہ لوگ جن کی خفیہ شادی ہیں, جن کے ہڈن افیئرز ہیں, وہ بڑے ان رہیں گے. ان کو کافی وہ ڈیٹس وغیرہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آگے 28 آپ کے اسینڈنٹ میں مون ہے اور ساتھ وہ ہے سیٹرن ہے, پہلے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے. تو اب وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ اپنی باتوں کو زیادہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گے, اپنی بنائی ہوئی حکمت عملی پہ زیادہ زور دیں گے, ٹیم ورک پہ نہ یقین کریں گے اور اپنی شخصیت کا روب دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو دماغ آپ کا اس دن بڑا کام کرے گا کیونکہ مون اور مرکری کا کمبینیشن بندے کو بڑا ایکٹیو بنا دیتا ہے اور بڑا روبسٹ, میموری بڑی کام کرتی ہے, بندہ بڑا کوئک وٹڈ ہوتا ہے, ترکی بترکی جواب دیتا ہے اور بڑے ساتھ ساتھ آپ جگتے وغیرہ, مزاحیہ فکرے, ایکسپریسو بڑے ہوتے, کامن سینس آپ کی بہت کام کرے گی. اور مون سیٹرن کے ساتھ ہے تو اس لیے یہاں پہ آپ تھوڑا سا سستی کی بوری بنیں گے, ڈیلے ہوں گے, کوئی بندہ آپ کا ٹائم ضائع کرے گا, گاڑی پنچر ہو جائے گی یا ٹریفک میں پھنسی رہے گی کوئی, تو اس قسم کے ڈیلے بھی ہوں گے. ایک چیز کا خیال کرنا کہ آپ نے نا جب بھی سیٹرن اور مرکری کی آپس میں کمبینیشن بنتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ڈس اوبیڈنٹ ہو جاتا ہے, پیسیمسٹک ہو جاتا ہے, انفیریئر کمپلیکس میں جاتا ہے اور نروسنس اس پہ چھا جاتی ہے. تو آپ نے کو اس کام سے بچنا ہوگا اور استھیٹک انٹرسٹ میں دلچسپی آپ کی بڑھ جائے گی. تو اس دن آپ اپنی ذات پہ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نیند بڑی اچھی آئے گی, بہت سکون سے, اور اپنا کہہ لیں کہ آپ کا اپنا دن ہوگا ریسٹ کرتے ہوئے, اور یوں اگلے دن کے لیے آپ کو تیار بڑا اچھا ہو جائے گا. اگلا دن بھی سیٹرن وہیں پہ ہی ہوگا, مون وہیں پہ ہی ہوگا. تو اگلے ہفتے کی بات ہے, اگلے ہفتے کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.